ہم 2 فرلانگ آگے گئے ہوں گے کہ ہمیں ہاتھی کے خراٹوں کی آواز سنائی دی۔ جب ہاتھی اپنی غذا ہضم کرنے میں مصروف ہوتا ہے تو اس کے پیٹ سے خراٹوں جیسی آوازیں نکلتی ہیں۔ میں نے رانگا اور جنگل کے نگران کو بڑھ کے بلند درخت پر چڑھنے کا حکم دیا اور خود آواز کی سمت چلنے لگا۔ ہاتھی ایک ایسی کھائی میں کھڑا تھا جو بانس کے گھنے درختوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ وہ آرام کر رہا تھا۔ بہت احتیاط کے ساتھ انچ انچ چلتا ہوا میں کھائی میں اتر گیا۔ پھر ایک لمحہ رک کر میں نے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور ہوا کا رخ دیکھنے کے لیے اسے ہوا میں اچھال دیا۔ مٹی سیدھی زمین پر گری۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کھائی میں ہوا ساکت تھی۔ یہ بات میرے حق میں نہیں جاتی تھی کیونکہ اس بات کا امکان تھا کہ بند ہوا میں ہاتھی میری بو پا جائے، لہٰذا میں مزید احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ بانسوں کے درخت میرے اوپر تھے۔ چند قدم آگے چل کر مجھے ایک چیز دکھائی دی جو ایک سلیٹی رنگ کے بڑے پتھر سے مشابہ تھی۔ یہ ہاتھی تھا جو زمین پر کھڑا سو رہا تھا۔ بدقسمتی سے اس کا منہ دوسری جانب تھا۔ اب میرے سامنے 2 راستے تھے، یا تو میں چکر کاٹ کر دوسری طرف جاتا اور اس کے دانت دیکھ کر اسے شکار کرنے کی کوشش کرتا، یا پھر جہاں کھڑا تھا وہیں سے اسے جگا دیتا۔ یہ زیادہ آسان تھا۔ دوسرے طریقے کو آزمانے کا فیصلہ کرنے کے بعد میں بانسوں کے ایک جھنڈ کی اوٹ میں ہو گیا اور پھر آہستہ آہستہ سے سیٹی بجائی۔ ہاتھی نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ شاید وہ گہری نیند کے مزے لوٹ رہا تھا، یا پھر شاید اس نے کسی پرندے کی آواز جان کر توجہ نہیں دی۔ اب کی دفعہ میں نے منہ سے ٹخ ٹخ کی آواز نکالی۔ اس نے میرا مقصد حل کر دیا اور ہاتھی نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ وہ ایک بڑا اور شاندار ہاتھی تھا، تقریباً 10 فٹ بلند۔ اس کے دانت دھوپ میں چمک رہے تھے، لیکن وہ ایک دوسرے کو کراس کرنے کے بجائے دور دور تھے۔ ظاہر ہے میں نے اپنا وقت غلط ہاتھی کے تعاقب میں ضائع کیا تھا۔ وہ حیرت کے عالم میں نصف منٹ تک میری طرف دیکھتا رہا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں شدید غصہ اور نفرت دکھائی دیتی تھی۔ اس غصے کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی تھی کہ میں اس کے آرام میں مخل ہوا تھا۔ غصے کے بعد اس کا دوسرا عمل حیرت پر مشتمل تھا۔ چند لمحے میری جانب دیکھتے رہنے کے بعد وہ 1-2 قدم میری طرف بڑھا۔ میں نے پھر ایک تیز سیٹی بجائی۔ اس آواز پر اس کی جرأت دب سی گئی۔ وہ مڑا اور تیزی سے جنگل میں بھاگ گیا۔ اس کے بھاگنے کی آواز لمحہ بہ لمحہ دور ہوتی چلی گئی۔ ہم ناکام و بے مراد پانی کے چشمے کی جانب چلے آئے۔ اب ہمیں یہی عمل دوبارہ دہرانا تھا۔ چشمے پر 2 اور ہاتھیوں کے پاؤں کے نشان شیطان کے پاؤں کے نشان کے برابر تھے۔ پاؤں کے وہ دونوں نشان کیچڑ میں تھے اور انہیں ناپ کر کسی مثبت نتیجے تک نہیں پہنچا جا سکتا تھا۔ خواہ کوئی بھی جانور ہو، کیچڑ میں اس کے پاؤں کے نشان اصل سائز سے بڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوپہر کے 3 بجنے والے تھے۔ نشانات کے تعاقب میں دوبارہ جنگل کا رخ کرنا مناسب نہیں تھا، اس لیے ہم واپس رہائش گاہ کی جانب چلے آئے۔
دوسرے دن صبح میری آنکھ کچھ تاخیر کے ساتھ کھلی۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے لباس تبدیل کیا اور بندوق کو ہاتھوں میں تھامے رانگا اور جنگل کے محافظ کے ہمراہ چشمے کی جانب چل دیا۔ چشمے پر گزشتہ دن والے تمام نشانات کا تفصیلی طور پر جائزہ بھی نہیں لینے پایا تھا کہ گڑہٹی گاؤں کا ایک آدمی ہمیں اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پر خوف و ہراس کے نشانات ثبت تھے اور وہ کافی حد تک بوکھلایا ہوا بھی دکھائی دیتا تھا۔ قریب پہنچنے پر اس نے ہمیں یہ روح فرسا خبر سنائی کہ شیطان نے گڑہٹی گاؤں کی نوجوان عورت کو نہایت بے دردی کے ساتھ زمین پر پٹخ پٹخ کر ہلاک کر دیا ہے۔ مزید کوئی بھی بات چیت کیے بغیر میں رانگا اور جنگل کے محافظ کے ہمراہ اس آدمی کے پیچھے بھاگ کھڑا ہوا جو اس دردناک واقعے کا چشمدید گواہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم چاروں گاؤں سے کچھ دور درختوں کے ایک ایسے جھنڈ تک جا پہنچے جہاں گڑہٹی گاؤں کے تمام افراد جمع تھے۔ ان کے درمیان میں سرخ کپڑوں میں لپٹا ہوا گوشت پوشت کے لوتھڑوں پر مشتمل ایک ایسا وجود زمین پر دھرا پڑا تھا جو شاید کچھ دیر پہلے نوجوان اور کھیلتے ہوئے وجود پر مشتمل رہا ہوگا۔ ہاتھی نے اسے اپنی سونڈ میں تھام کر اس کے نرم و نازک جسم کو متعدد بار زمین پر پٹکنے کے بعد پاؤں کے ذریعے بھی کچلا تھا۔ غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد گڑہٹی کا شیطان جنگل سے گزر کر اس پہاڑی کی جانب چلا گیا تھا جو ہمارے بنگلے کے عقب میں تھی۔ میں نے رانگا اور جنگل کے محافظ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ ہم قدموں کے واضح نشان کا تعاقب کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ جلد ہی ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے ہاتھی نے بنگلے کے عقب والی پہاڑی عبور کرنے کے بعد تلوڈی کا رخ کیا تھا۔ ندی تک پہنچنے کے لیے ہمیں 4 میل کا مزید فاصلہ طے کرنا پڑا۔ وہاں پہنچ کر ہمیں معلوم ہوا کہ ہاتھی جنوب مغرب کی طرف مڑ کر ندی کے بہاؤ کی طرف چلنے لگا ہے۔ میں جانتا تھا کہ دریائے کاویری وہاں سے 15 میل کے فاصلے پر تھا۔ اگر اس نے تیر کر دریا کو عبور کر لیا تو اس صورت میں اس کا تعاقب کرنا بے سود ثابت ہوتا، لہٰذا ہم نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ لیکن ہاتھی ہم سے چند گھنٹے قبل یہاں سے گزر چکا تھا، اس لیے ہمارا درمیانی فاصلہ خاصا تھا۔ علاوہ ازیں اس نے جو لمبے قدم اٹھائے تھے ان سے پتہ چلتا تھا کہ وہ سفر کرنے کے درپے ہے۔ دوپہر کی دھوپ میں دریا کی ریت اب گرم ہونے لگی تھی۔ اس نے میرے چلنے کی رفتار مدھم کر دی اور میرے بوٹوں میں گھس کر مجھے پریشان کرنے لگی تھی۔ کبھی کبھی ندی کا پاٹ چٹانی ہو جاتا اور پانی سے گھسے ہوئے پتھروں کا سلسلہ چل پڑتا۔ ایسی جگہوں سے ہاتھی پتھروں سے کترا کر ندی کے کنارے پر اگے ہوئے درختوں اور جھاڑیوں میں سے گزرا تھا۔ ہم بھی ایسا ہی کرتے رہے۔ متواتر چلنے کی بدولت پسینے سے ہمارے بدن شرابور ہونے لگے۔ 5-6 میل پر مشتمل یہ سفر ہمیں کاویری اور تلوڈی ندی کے سنگم کے قریب لے آیا۔
دریا سے چند 100 گز کے فاصلے پر تلوڈی ندی میں سے وہ راستہ جاتا ہے جو موزہ یوتاملائی سے بلی گندلو جاتا ہے۔ ہاتھی نے یہاں سے اپنی سمت تبدیل کر لی تھی اور یوتاملائی جانے والے راستے پر تقریباً 2 میل چل کر پھر سے جنوب مغرب کی طرف مڑ کر اس دلدل کی سمت ہو گیا تھا جو دریائے کاویری کے کنارے کنارے دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس دلدل کا نام پالم تھا اور اسے میں نے پہلے بھی دیکھا ہوا تھا۔ ایک زمانے میں وہاں شکار کے لیے آیا کرتا تھا، لیکن سال کے اس موسم میں دلدل خاصی خشک تھی اور وہاں لمبی لمبی گھاس اگی ہوئی تھی۔ یہاں سے آگے ہمیں ایسے آثار دکھائی دینے لگے جن سے پتہ چلتا تھا کہ ہاتھی نے چرنا شروع کر دیا تھا۔ جب ہم دلدل کے مرکز کی طرف بڑھ رہے تھے تو تازہ لید کے ڈھیروں سے معلوم ہوا کہ ہاتھی اب زیادہ دور نہیں ہے۔ دلدل ایک دفعہ پھر شروع ہو گئی۔ ہم گہری دلدل سے بچنے کے لیے پاؤں بہت احتیاط کے ساتھ رکھ رہے تھے۔ ہماری ذرا سی بے احتیاطی ہمیں کمر تک دلدل میں لے جا سکتی تھی۔ اس کے باوجود ہمیں بعض اوقات گھٹنوں تک دلدل میں سفر کرنا پڑا۔ آواز سننے کے لیے میں چند لمحے کے لیے رک جاتا، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ لمبے لمبے گھاس میں سے ہاتھی کی آواز سنائی دی۔ کوئی 50 گز آگے ہاتھی کیچڑ میں لت پت کھڑا تھا۔ وہ ایک بڑا ہاتھی تھا اور اس کے دانت دھوپ میں چمک رہے تھے۔ وہ مڑ کر آخری سروں سے ایک دوسرے کو کراس کر رہے تھے۔ وہ چند لمحے اپنی چھوٹی چھوٹی شرپسند آنکھوں سے ہمیں دیکھنے کی کوشش کرتا رہا، پھر کان کے پردے پھاڑ دینے والی چیخ کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہوا۔ شیطان ہاتھی سیاہ رنگ کا تھا اور اس نے سونڈ کو اوپر اٹھا کر سانپ کی طرح بل دے رکھا تھا۔ میں نے پھرتی کے ساتھ رائفل کو سیدھا کیا اور نشانہ لینے کے بعد سانس کو روک کر گولی داغ دی۔ گولی اس کے ماتھے پر لگی۔ گولی کے زور سے وہ رک گیا اور پھر غصے سے دھاڑا۔ ظاہر ہے اس سلوک کی اسے توقع نہیں تھی۔ گولی کی آواز اور درد نے اسے تیورا دیا۔ کچھ دیر ساکت کھڑے رہنے کے بعد اس نے یکلخت اپنا رخ جنگل کی جانب موڑا۔ میں نے دوبارہ نشانہ باندھا اور دوسرا فائر کر دیا۔ وہ گرتے گرتے سنبھلا اور جب میں نے دوبارہ رائفل بھر کر تیسری گولی چلانے کی کوشش کی تو وہ جنگل میں غائب ہو چکا تھا۔ دوسری گولی اس کے جسم پر کہیں لگی تھی، لیکن یہ دونوں گولیاں اسے زمین بوس کرنے کے لیے ناکافی ثابت ہوئی تھیں۔ میں نے مڑ کر رانگا اور جنگل کے محافظ کی جانب دیکھا۔ ان دونوں کی آنکھوں میں حیرت کے علاوہ خوف کے تاثرات سب تھے۔ بہرحال میں نے آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد ان دونوں کو وہیں کھڑے رہنے کا حکم دیا اور خود خون کے نشانات پر آگے بڑھنے لگا۔ وہ کئی جگہ پر گرا یا لیٹا تھا اور وہاں کی ساری زمین لہو سے بالکل سرخ ہو گئی تھی۔ اس نے درختوں کے کئی تنوں کا سہارا بھی لیا تھا اور ان پر ابھی تک
خون جمع ہوا تھا۔ اگرچہ وہ ہاتھی انسانی نسلوں کا دشمن تھا، مگر اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے اس پر رحم آنے لگا۔ 2 میل مزید آگے چلنے پر میں نے اسے تلاش کر لیا۔ وہ ایک درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ خون بہہ جانے سے وہ اس قدر کمزور ہو گیا تھا کہ زیادہ حرکت کرنے سے معذور ہو چکا تھا۔ جب میں رائفل کو ہاتھوں میں تھامے اس کی سمت بڑھا تو وہ اپنی جگہ بدستور کھڑا رہا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی شرارتی آنکھوں میں ابھی تک زندگی کے آثار باقی تھے۔ اس سے 15 گز دور کھڑے ہو کر میں نے رائفل اٹھائی اور تیسری گولی اس کے سر میں پیوست کر دی۔ موت کا استقبال کرنے کے لیے وہ کالا پہاڑ سر سے پاؤں تک کانپ گیا۔ اس نے اپنی سونڈ اوپر اٹھائی اور بڑے بڑے کانوں کو ہلانے لگا۔ وہ حملہ کرنے کی نیت سے آگے بڑھا، مگر 2 قدم چل کر گر پڑا۔ میری تیسری گولی نے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا تھا۔ وہ زمین پر بے سدھ گرا ہوا تھا۔ اگرچہ گرہٹی کا یہ شیطان انسانوں کا دشمن تھا، مگر میں یہ بات ضرور تسلیم کروں گا کہ وہ نہایت بہادر تھا۔ اصولی طور پر ہاتھی کے شکار میں مجھے کوئی دلی خوشی حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ میں اس بھاری بھرکم جانور کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ اسے شکار کرنا کچھ زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔ اس پر نشانہ لگانے میں کچھ خاص دقت نہیں ہوتی، اور پھر بآسانی سے یہ مل بھی جاتا ہے۔ فقط تھوڑے سے تجربے کی ضرورت ہے۔ بہرحال میں نے تعصب بھری نگاہوں کے ساتھ زمین پر گرے ہوئے پہاڑی وجود کی جانب دیکھا اور رانگا کو بلانے واپس دلدلی حصے کی جانب چل دیا۔